السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العزیز والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، عمائدین شہر، ائمہ حضرات، معززین حضرات، عزیز طلبہ اور نونہال چھوٹی چھوٹی بچیاں، اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے آج ہمیں ایک قانون سازی کا دن عطا فرمایا جس میں ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر جینے کا حق ملا ہے۔ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد قانون بننے کے لیے کچھ مدت اور کچھ وقت کی ضرورت ہوئی، اور جو ہے وہ وقت جب کہ ہندوستان کو قانون بنانے میں جو وقت لگا، اور اس میں علماء کرام کو اس میں رکن بنایا گیا، اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کے ایک رکن تھے، اور سب جو ہے مل کر ایک قانون بنائے۔ یہ ہندوستان ہے، ہر ایک قسم کا پھول اس میں کھلتا ہے، ہر ایک قسم کے پھول کی خوشبو یہاں پیدا ہوتی ہے، ہر ایک قسم کے پھول کی جو ہے رونق یہاں نظر آتی ہے۔ یہ نظر آنے کے لیے ہر مذہب اپنے اپنے حیثیت سے زندگی گزارنا ہے، کسی مذہب پر زیادتی کسی کو نہیں ہے، کسی مذہب کی کمی کسی کو نہیں ہے، ہر ایک مذہب والے اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنے دین پر، اپنے اپنے حالت پر زندگی گزارنے کا قانون بنا ہے۔ اس میں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو جب جو ہے بہت سارے لوگ قانون بنانے میں جو ہے اندر آنے نہیں دیے، تو جمعیت العلماء اور جمعیت العلماء کے افراد سب کا مزاج خیال کرتے ہوئے قانون بنانے کی طاقت ڈاکٹر امبیڈکر کے پاس تھی کہ وہ اتنی صلاحیت رکھتے تھے کہ سارے مذہب والے جی سکے اس سرزمین کے اندر، وہ قانون بنانے میں ان کو بہت قابلیت تھی۔ تو جمعیت العلماء یہ درخواست کی کہ جو ڈاکٹر امبیڈکر کو بلاؤ اور ان کو جو ہے قانون بنانے کے لیے اجازت دو، اور جمعیت العلماء کے کہنے سے ڈاکٹر امبیڈکر کو بلایا گیا، قانون بنایا گیا، ہندوستان کو آزادی کے اندر جینے کا حق دیا گیا ہے۔ یہ جمعیت العلماء ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہندوستان زندہ باد، جمعیت العلماء ہند زندہ باد، جمعیت العلماء ہند زندہ باد، حضرت بڑے حضرت زندہ باد، بڑے حضرت زندہ باد، جمعیت العلماء حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم زندہ باد، حضرت شیخ احمد صاحب دامت برکاتہم زندہ باد، اکابرین دیوبند، اکابرین دیوبند زندہ باد، اکابرین دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد۔ ہر ایک کے قانون کی حفاظت کے لیے، ہندوستان کی حفاظت کے لیے فوج ہے۔ یہ فوج ہے غیروں کو ہندوستان پر حملہ کرنے سے بچاتی ہے، اپنے جان کو گنواتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں دارالعلوم دیوبند اسی لیے جو ہے سنگ بنیاد رکھا گیا کہ قرآن اور دین کو حفاظت کرنے کے لیے ایک فوج کی ضرورت ہے۔ وہ فوج جب تک نہیں رہے گی تو قانون حفاظت میں نہیں آئے گا، قرآن صحیح معنوں میں ثابت نہیں ہوگا، حدیث صحیح معنوں میں نظر نہیں آئے گا، مذہب کی کتابیں صحیح معنوں پہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ مدارس قلعے ہیں، اور یہاں سے نکلنے والے علماء اکرام سپاہی ہیں، انہی سے جو ہے دین قائم ہے، اور دین کو قائم کر کے اپنے جان کو گما کر دین کو ثابت کرنے کے لیے یہ فوج ہے جو علماء اکرام کی فوج ہے۔ سب سے پہلے خون دینے والے، مالٹا کے جیل کو جانے والے، کالے پانی کی سزا لینے والے، دین کو قائم کرنے کے یہ علماء دیوبند تھے، انہی کے ذریعے سے تکبیر، علماء دیوبند زندہ باد۔ تو جمعیت العلماء ریشمی رومال کے نام سے جو ہے ایک تحریک چلائے، اور جو ہے بہت قربانی دینے کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ یہ تو جو ہے اگست 15 میں بات کرنا ہے، اب جو ہے 26 جنوری ہے، یہ قانون سازی کا دن ہے جو سارے مذہب والوں کو جینے کا حق ملا ہے۔ کوئی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی کسی قانون کو روک نہیں سکتا، کوئی کسی مذہب کو مٹا نہیں سکتا، اگر مٹاتا ہے تو ہندوستان کے قانون کو توڑنے والا ہے۔ آج جو حکومت کر رہی ہے یہ جو ہے ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ ایک مذہب والے نہیں، ہر ایک مذہب والے جینا ہے۔ یہ گلدستہ ہے، کئی قسم کے پھولوں سے بنا ہوا گلدستہ ہے، یہ ان ساروں کو حق ہے، یہ سارے خوشبو لیے ہوئے ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کے اندر ہر ایک قسم کی خوشبو ہے، یہ گلدستہ ہے،
جس کے اندر جو مختلف پھول مل کر یہ بنا ہوا ہے۔ تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام قانون سازی میں حصہ لے کر سارے ہندوستان کے اندر امن و سکون سے جینے کا حق دلائے ہیں، مگر انگریز جاتا جاتا ناپاک ارادے، ناپاک خیالات، گندے ارادے، اسی وجہ سے جو ہے دوسرے جو ہے جماعتوں کو تیار کر کے گیا اور اس کے پیچھے رہبری کرتا تھا، اور کرتے کرتے 70 سال کے بعد وہ فرقے ابھرے ہیں، وہ فرقے باہر آئے ہیں، تاکہ ہندوستان میں جو محنت کر کے انگریزوں کو دھوڑانے والے علماء کرام ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے، مدارس کا خاتمہ کر دیا جائے، اذان کو مٹا دیا جائے، مساجد کو اٹھا دیا جائے، اور جو ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ یہ انگریز کی سازش تھی۔ انگریز کو ڈر تھا تو علماء سے، انگریز کو ڈر تھا تو مدارس سے، انگریز کو جو مقابلہ کرنے والے علماء کرام ہیں۔ انہی کی وجہ سے آج ہندوستان آزاد ہوا ہے اور قانون بنا ہوا ہے۔ یہ قانون جو ہے، اس قانون کو قائم کریں گے ہندوستان قائم رہے گا، قانون کو مٹائیں گے ہندوستان مٹ جائے گا۔ ہندوستان قائم ہے، ہر قسم کے طبقے والے جیتے ہیں، جنہیں کا حق ملا ہے، تو صرف اور صرف جو ہے اس قانون سازی کی وجہ سے جو ڈاکٹر امبیڈکر نے بنایا ہے۔ اللہ کرے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کا قانون ہندوستان پر قائم رہے، ہمیشہ قائم رہے، ہندوستان میں امن رہے، ہندوستان میں سکون رہے، ہندوستان میں دین کی محنت چلتی رہے۔ جب جو ہے علماء کرام نے دیکھا انگریز دین کو بٹھانے میں آگے آگے ہے، مسلمانوں کو غلام بنایا ہے، پاخانہ پیشہ اٹھانے والا بنایا ہے، مسلمان بچوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں دے رہا ہے، تو علماء کرام اپنے جان کو گنوا کر ہندوستان کو آزاد کیے ہیں، جس کی تاریخ بہت لمبی ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت بتائیں گے۔ یہ تاریخ ہندوستان کے قانون سازی کا اور قانون بنا ہوا دن ہے، آج 26 جنوری۔ اللہ کرے کہ اس کو ہمیشہ اللہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد مبارك وسلم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے میں قوت عطا فرما، ہمارے جمع ہونے کی قوت سارے عالم پر واضح فرما۔ الہ العالمین ہندوستان سارے قسم کے سارے مذاہب کو جینے کا حق ہندوستان میں ہے۔ اے اللہ جو غلط سازشیں چل رہے ہیں، غلط مشورے چل رہے ہیں، غلط کوششیں چل رہے ہیں، اے اللہ ان کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان کو آزادی کے ساتھ جینے کا اے اللہ ہندوستان میں خطا فرما۔ اے اللہ ہر فرقے والے اپنے اپنے مذہب پر جینے کا خطا فرما۔ آج قانون سازی کا دن ہے، اے اللہ تو چاہے تو سب کچھ آسان ہے، یہ زمین تیری ہے، آسمان تیری ہے، لو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ چلتا ہے تیرا ہی چلتا ہے۔ اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اسلاف جو قربانیاں دیے ہیں، کالے پانی کے سزا اٹھائے ہیں، اے اللہ جو جھاڑوں پر اے اللہ ان کے لاشوں کو لٹکایا گیا ہے، علماء حفاظ اے اللہ ہماری دین شہر سب کچھ قربانی دے کر ہندوستان کو آزاد کیے ہیں۔ قانون بھی بنا ہے، اے اللہ سکون اور اطمینان کا قانون بنا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ خمیم فرما۔ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، علماء اکرام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، عزت کے آبرو کی جانوں کی مالوں کی ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیرا نام لینے والے ہیں، دشمنوں کے حرکت سے اللہ تکلیف ہو رہی ہے، اے اللہ ان کو اے اللہ ہدایت دے، ہدایت نے تو ان کو ختم فرما دے۔ اے اللہ یہ مساجد کو مدارس کو علماء اکرام کو اے اللہ ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ فرعون بھی کیا، حامان بھی کیا، شداد بھی کیا، نمرود بھی کیا، ساروں کو تو نے ختم کیا ہے۔ آج اس گندی حرکت کرنے والوں کو ابھی خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ دین کو عام فرما، دین کو قائم فرما، دین کے اندر روشنی عطا فرما۔ اے اللہ دین کو سارے عالم میں پھیلنے کے لیے ہندوستان کو ذریعے کے طور پر قبول فرما، آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما، ایک جہتی نصیب فرما، ایک دلی نصیب فرما، قرآن اور حدیث پر چلنا آسان فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنے والے بنا دے۔ اے اللہ دین کو تا قیامت قائم فرما۔ اے اللہ دین قائم رہا تو دنیا قائم رہے گی، دین نکل جائے گا تو دنیا ختم کر دے گا۔ اے اللہ دین کی وجہ سے تو نے دنیا کو بنایا ہے، شریعت کی وجہ سے دنیا کو قائم کیا ہے۔ اے اللہ تیرے قیام جو ہے شریعت کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہم ساروں کو شریعت پر جینے کا عطا فرما۔ سارے ہندوستان میں سارے مذاہب آپس میں اتفاق و اتحاد و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو اے اللہ عمل کیا گیا ہے، اے اللہ اس کو سارے عالم میں اے اللہ پہنچا دے، سارے لوگوں میں ایک جہتی نصیب فرما دے، قرآن کی تعلیم کام فرما دے، علماء کی محنت کو قبول فرما لے، مساجد کی محنت کو قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین ہمارے بڑے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما۔ پروردگار
کہاں کہاں جا رہے ہیں، دین کی محنت کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے فرزند دونوں گئے ہوئے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی محنت میں روشنی عطا فرما، ان کی محنت میں اللہ کامیابی نصیب فرما، سارے عالم میں محنت عام ہونے کی توفیق عطا فرما، جامعہ نور الہدی میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، چلانے والوں کو قبول فرما، مدد کرنے والوں کو قبول فرما، ساتھ دینے والوں کو قبول فرما، محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، ان کی دنیا اور آخرت اچھی سچی بنا، ہمارے اساتذہ کو عمر برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بڑے حضرت کو عمر برکت عطا فرما، بڑے حضرت کے گھرانے کو قبول فرما، اے اللہ جتنے طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں ایک ایک علاقے کے لیے اللہ امام بنا کر، اے اللہ ایک ایک علاقے کو روشنی پھیلانے والا بنا کر چلنے کی فضل فرما، اے اللہ علم قوت عطا فرما، دل میں تقوی نصیب فرما، اخلاق اچھے بنا، دوسروں کی قدر کرنے والے بنا دے، دین میں جو مسائل ہیں اس کو عام طور پر صحیح مسائل پہنچانے کی توفیق عطا فرما، جتنے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ان کی جو بھی جائز ارادے ہیں مالک تو اپنے قدرت سے مکمل فرما، تو نہیں دے گا تو کون دیں گے، تیرے علاوہ کون ہم کو مدد کرے گا، ہم تیرے پاس نہ مانگے تو کہاں جائیں گے، پروردگار دینے والا تو ہے، اے اللہ تو چونٹی کو دیتا ہے، پرندوں کو دیتا ہے، اے اللہ پانی کے جانوروں کو دیتا ہے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہم کو بھی دنیا اور آخرت کی اچھی سچی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ اس دعا کو محض اپنے کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ آمین.